अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मरी का सानहा इंतहाई अफसोसनाक, सभी के दिल बहुत बोझल। हम भी सुबह से ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं और हमने देखा कि पूरी रात जो गुज़िश्ता रात थी उसमें वो लोग वहाँ पर फंसे रहे। हर शख्स अपनी अपनी बिसात के मुताबिक राब्ते करता रहा, कॉल्स करता रहा अपने अजीज़ व क़ारिब को, इंतज़ामिया को, पुलिस को, सबको कि उनको वहाँ से कोई निकाले, लेकिन पूरी रात वहाँ पर किसी किस्म की कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की जा सकी। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक एक्सक्लूसिव ख़बर बताएंगे और वो एक्सक्लूसिव ख़बर ये है कि जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक डिपार्टमेंट को इस सारे मामले में बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार करार दिया। वो किस डिपार्टमेंट को ज़िम्मेदार करार दिया, इस पर बात करेंगे। और फिर जो हमारी हुकूमत ने अब तक इस सिलसिले में जो कुछ किया है, इंतज़ामिया ने किया है, पुलिस ने किया है, और जो अब इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर मौजूद है, इस पर हम आपको आगाह करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। अब तक के इतलात के मुताबिक के 21 जो सयाह हैं जिनमें बच्चे भी शामिल थे, वो इस सारे मामले में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। एक ऐसी मौत जिस पर पूरी कौम गमज़दा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि ये हादसा क्यों पेश आया। रिकॉर्ड बताता है कि 5 तारीख को महकमा मौसमियात ने ये जो कुछ वहाँ पर मौसमी सूरत हाल बनी इसके हवाले से एडवांस में पेशन गोई कर दी थी। हमारी हुकूमत जो कि सियाहत को फ़रोग़ देने की बड़ी दावेदार है और वो कहते हैं जी हमने पता नहीं पाकिस्तान को सियाहों की जन्नत बना दिया है, लेकिन मरी जैसा हिल स्टेशन जो पाकिस्तान का हम ये कह सकें कि सबसे पुराना या सबसे मशहूर जो तफरीही मकाम है, वहाँ पर इस हवाले से कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए गए थे। अब इसकी ज़िम्मेदारी किस किस पर आयद होती है ये तो अभी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे एक अहम नुक्ता है, अफसोसनाक भी कह सकते हैं, अहम भी नुक्ता है कि हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात हैं, क्योंकि हुकूमत के तर्जुमान तो वही होते हैं, वो वज़ीर इत्तलात और नशियात बोलता है, इसका मतलब है हुकूमत बोल रही है। तो उन्होंने जनाब ये एक ट्वीट किया था कुछ दिन कबल और अब वो उसको उन्होंने मैंने जाके देखा, वेबसाइट पर डिलीट भी कर दिया कि मुबैना तौर पर उन्होंने इसमें यह कहा है कि जनाब 1 लाख गाड़ियाँ जा चुकी हैं मरी में और ये लोगों की खुशहाली की अलामत है कि लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और उसके बाद जबकि अब यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर मुल्क के वज़ीर इत्तलात को पता है कि 1 लाख गाड़ियाँ जा चुकी हैं और जबकि एक आम आदमी को भी इस बात का पता है कि 10,000 से ज़्यादा जब गाड़ियाँ मरी पे जाती हैं तो फिर सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद बजाय इसके कि कोई इक़दामात किए जाते हैं वहाँ पर इस चीज़ की खुशियाँ मनाई गई कि लोग बड़े खुशहाल हो गए। हालाँकि ये बात 22 करोड़ की आबादी के मुल्क में कतन ये कोई पैमाना नहीं है कि जनाब लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गए। अब इतने लोग तो हुकूमत के भी बन जाते हैं जनाब वहाँ पर अगर गाड़ियाँ जाती हैं, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो आम आदमी है पाकिस्तान का वो तो शायद मरी में जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों की बेहिसी ज़ाहिर हुई। हम जरा तरतीबवार उस पर बात कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मकामी इंतज़ामिया की। मकामी इंतज़ामिया में कौन लोग शामिल हैं? उनमें असिस्टेंट कमिश्नर मरी शामिल हैं, मजिस्ट्रेट्स शामिल हैं, SDPO मरी जो कि ASP या DSP जो भी मौजूद होगा वो, SHO मरी, और जो दीगर मकामी इदारे हैं वहाँ की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और जो दीगर इदारे हैं वो पहले सबसे पहले तो वो बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार थे, क्योंकि वो वहाँ पे बेस्ड हैं, उनके वहाँ पे स्टेशन हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता था कि उनका सबसे पहला काम ये बनता था कि वो जो है वो बताते अपनी ज़री इंतज़ामिया को, उससे ऊपर के लेवल के जो लोग हैं उनको बताते कि जनाब यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ पे लोगों को रोका जाए, को वायरलेस करते हैं। उनके पास बहुत सारी सहूलियात होती हैं, वायरलेस होती हैं, फ़ोन कॉल्स होती हैं, नेट होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं उनके पास मैसेजिंग के, और वो हुकूमत से मदद तलब करते, इंतज़ामिया से मदद तलब करते, लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता कि ऐसा कुछ नहीं किया गया और लोग रात को वहाँ पे बर्फ़ में फंसे रहे, मैसेज करते रहे, कॉलिंग करते रहे, लेकिन उनको रिस्पॉन्ड करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था और ना ही किसी किस्म को वहाँ पर कोई मदद पहुँची। जो भी काम शुरू हुआ आज सुबह जब पता लगा कि हलाकतें हो गई हैं, फिर हुकूमती सफ़ों में एक खलबली मच गई, इंतज़ामिया में, पुलिस में खलबली मच गई, सब लोग वहाँ पहुँच गए, वज़ीर दाखिला से लेकर और निचली सतह के अफसरान तक सब वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन उससे पहले वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। दूसरा जो एक मामला बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वहाँ पे जो हम देख रहे थे कि टीवी पे कि वहाँ पे जो वो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन वाले हैं वो बयान जारी कर थे कि जनाब अभी तो वहाँ पर हमारे आधे होटल खाली थे और इंतज़ामिया और पुलिस की जो है वो उनकी गफलत की वजह से उन्होंने सड़कें बंद कर दी, लोगों को आने नहीं दिया, तो जिसकी वजह से हमारे तो आधे कमरे भी खाली रह गए। लेकिन यहाँ पर एक पहलू और भी है जो कि हमारे इल्म में है। वो पहलू ये आया है
کہ جناب اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، بڑا رش ہو گیا ہے، ایک رات کا کرایہ جو عام سے مری کے ہوٹل ہے وہاں پہ 40,000 روپے تک پہنچا دیا گیا تھا، جو کہ وہاں پر جانے والے سبھی لوگوں کے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیشتر لوگوں کی دسترس میں نہیں تھا. سو لوگوں نے وہاں سے واپسی کا رخ کرنا مناسب سمجھا، اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو پھر ٹریفک بلاک ہو گیا. جب اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں ہوں، چوک ہو جائے مری، اوپر سے موسم جو ہے وہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے لوگ پھنسے اور کتنے نہیں پھنسے. سو لوگ وہاں پہ پھنس گئے اور وہاں پر وہ بے بسی کے عالم میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک تو یہ پہلو ہے کہ وہاں کے جو مقامی ہوٹلز اور ریسٹورنٹس والے ہیں انہوں نے یہ کیا. دوسرا، آج ہم یہ سن رہے تھے کہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا کہ جتنے وہاں پر جو گیسٹ ہاؤسز ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں سرکاری، ان کو کھول دیا گیا ہے تاکہ لوگ وہاں پر جا سکیں جو پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ کام ویسے اگر کل رات کو بھی کیا جا سکتا ہے، صرف لگتا ہے ایسے کہ کل رات کو جاگ کوئی نہیں رہا تھا پورے پاکستان میں کہ ان لوگوں کی وہاں پر کوئی بات سنتا. پھر دوسری جو بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے راولپنڈی کی ٹریفک پولیس پر. راولپنڈی ٹریفک پولیس میں تو حیران اس بات میں ہوں کہ عام لوگ ان کو وہ دے رہے ہیں ایک سیف، ان کو بلکہ دفاع کریں گے جی وہ سی ٹی او نیا لگا تھا تو اس کو اتنا پتہ نہیں تھا، جبکہ جو سی ٹی او پنڈی میں ہیں تیمور خان، وہ ابھی یہ ان کے بطور سی ٹی او چیف ٹریفک آفیسر تعیناتی کے احکامات تو بھی واقعی چند روز قبل ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ایس ٹی او یعنی سینئر ٹریفک آفیسر جس کو پہلے ایس پی ٹریفک کہتے تھے وہ بھی، اور ڈی ایس پی ٹریفک بھی کے طور پر بھی وہ بہت طویل عرصے سے پنڈی ٹریفک پولیس میں کام کریں اور ان کو مری کے معاملات کا بڑا ڈاٹا پتہ ہے. اور وہاں پر ان کی طرف سے بھی یہ معاملہ غفلت پیش ہے کہ ٹریفک پولیس مری کی طرف جانے والے لوگوں کو راستوں میں روکتی اور کہتی کہ نہیں جی آپ نہ جائیں آگے، مری میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے، لوگ زیادہ انٹر ہو چکے ہیں. تو بات جو ہے وہ کچھ شاید کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی تھی. یہ اگر نقصان یا تو ہوتا ہی نہ، اگر ہوتا بھی تو شاید بہت کم ہوتا. تیسری ہم اگر بات کریں تو حکومت کی، ہم نے آپ کو بتایا کہ فواد چوہدری صاحب کے کیا کس قسم کے ٹویٹس آ رہے تھے، لیکن جو سب سے افسوسناک ٹویٹ ہے وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. آپ کو پتہ یہ تو ٹویٹر کی حکومت ہے، وہ زیادہ تر کام ٹویٹر پہ ہی چلایا کرتے ہیں. تو اس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس کی ذمہ داری، وجوہات جو انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا جی غیر متوقع برف باری ہے. حالانکہ غیر متوقع نہیں تھی، 5 تاریخ سے موسم کی پیشن گوئی کی گئی تھی. اور پھر انہوں نے یہ کچھ ذمہ داری مرنے والے لوگوں پہ ڈال دی، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے کہ خان صاحب جو متاثرہ فریق ہوتا ہے اس پر ذمہ داری ڈال کے بڑی ذمہ داری کہ جی تسی آپ ذمہ دار ہو جو کچھ بھی ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ موسم کو چیک کیے بغیر لوگوں کا جانا جو نہیں لہٰذا وہ لوگ ذمہ دار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی سمجھدار آدمی کو وہاں پر جانا چاہیے، لیکن کیا اگر ساری ذمہ داری لوگوں نے اپنی خود ہی اٹھانی ہے تو پھر حکومت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر آپ حکومت جو ہے وہ ٹیکس کیوں لیتی ہے، وہ حکومت لوگوں پر رول کر کیوں رہی ہے؟ تو یہ خان صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ متاثرہ فریق پہ ذمہ داری ڈال دیا کرتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ڈالی، اور جو کہ اس صورتحال میں لوگوں کے شہریوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. اب پھر انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں وہ فارمولہ سا کام کیا کہ انہوں نے کہا جی میں نے تحقیقات کو حکم دے دی اور رپورٹیں طلب کر لی ہیں. خیر اس کے علاوہ پھر جناب شیخ رشید احمد صاحب پہ ہم آ جاتے ہیں. وزیر داخلہ تھے، راولپنڈی جڑواں شہر ہے اسلام آباد کا، مری سے بالکل مری کی راولپنڈی ضلع ہی کی ایک تحصیل ہے. شیخ صاحب البتہ یہ ہے کہ رات کو تو وہ بھی شاید کہیں سوئے رہے، لیکن صبح وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کہا جی اتنی بڑی تعداد میں سیاح آ گئے ہیں اور ایف سی اور رینجرز کو طلب کر لیے، 1000 گاڑیاں پھنسی. لیکن شیخ صاحب گاڑیاں کچھ اس وقت بھی جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہاں پہ پھنسنے والی گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ تو وہ چیزیں اب بہرحال سامنے آئی ہیں جو کہ لوگ گاڑیوں میں پھنسے. جو لوگ گاڑیوں میں سے اس وقت نکل گئے ہوں گے وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی، ان کو تلاش کرنے کی اور ان کو سرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے. شیخ صاحب نے البتہ صبح جو نہیں وہاں پہ جا کے ایک مری کے راستے میں جہاں پہ برف شروع ہوتی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی ایک ویڈیو بنوا لی کہ وہ ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں. خیر شیخ صاحب نے ویڈیو ہی بنوائی ہے، ویسے ان کی وہاں پہ اس طرح کی ویڈیو کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال شیخ صاحب کی یہ ضرور مہربانی ہے کہ وہاں پہ چلے گئے ہیں، حکومت کو اور کوئی وزیر وہاں پر ہمیں دکھائی نہیں دیا. پھر وہی ہوا جناب جو ہر دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہماری حکومتیں اور ہماری انتظامیہ کام کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں پھر جناب وہ کہتے ہیں آج جا کے وہ فوج کو آواز دیتے ہیں. پھر جناب اب فوج جو ہے وہ وہاں پر آپریشن کر رہی ہے، آئی ایس پی آر کی طرف سے مسلسل اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں اب سارے میڈیا کو کہ فوج وہاں پر کس قسم کی کاروائیاں کر رہی ہیں. جتنے پاک فوج سے متعلقہ وہاں پہ بلڈنگس تھیں، ڈپارٹمنٹس تھے، آرمی پبلک اسکول ہو گیا، ان کے دیگر جو کیڈٹ کالجز ہو گئے، ان جتنی اس قسم کی بلڈنگس تھیں وہاں پر وہ ریسکیو کر کے ٹورسٹ کو وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے. ان کو خوراک اور ادویات اور جو ہے وہ کمبل وغیرہ، گرم کپڑے وغیرہ ان کو دیے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو سیاحتی سہولیات
دینے کی دعوے دار حکومت ہے. یہ جناب شہباز شریف صاحب کو بڑا شو باز شریف کہا جاتے تھے، لیکن پھر جب ڈینگی آیا تو ان کو ڈینگی برادران کا نام دیا گیا. اور آپ کو پتہ نا وہ پی ٹی آئی کی ساری حکومت اور ساری تنظیم جو وہ گلاں دا ہی کھٹا کھاندے نے، یعنی کہ باتیں ہی کرتے ہیں بس، وہ یہی ان کی کمائی ہے. اور انہی باتوں سے انہوں نے عوام کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا، اور پھر بھگت رہی ہے عوام بھی جو بیوقوف بنی تھی. تو ان کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پہلی بار مری میں اتنی تعداد میں گاڑیاں گئی. نہیں جناب، یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں. مری میں 3.5-4 لاکھ تک بھی گاڑیاں انٹر ہوتی رہی، لیکن بہرحال یہ ایک بات درست ہے کہ وہ گرمیوں میں ہوتی تھی، اور گرمیوں میں بھی وہ پھنس جاتے تھے، 2-2 3-3 دن لوگ پھنسے رہتے تھے. لیکن پچھلی حکومتوں میں بہت سارے انتظامات بہت بہتر ہوتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو برف باری وہ توقع سے زیادہ ہوئی، لیکن توقع سے زیادہ ہم اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے موسموں کی نسبت زیادہ ہوئی. لیکن یہ ہم کہیں کہ غیر متوقع تھی، تو یہ وزیر اعظم صاحب بھی غلط کہہ رہے ہیں اور تمام لوگ غلط بات کر رہے ہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات نے یہ پیشن گوئی پہلے سے کر دی ہوئی تھی. خیر، اب ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں جو آپ کو اس پروگرام میں ایکسکلوزیولی دینا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جناب خفیہ اداروں نے کس کو اس معاملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے. تو میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے خفیہ ادارے کی. انہوں نے جو اپنی رپورٹ مرتب کی ہے، جس میں جہاں مقامی انتظامیہ کو، مری کی جو تحصیل کی لیول کی انتظامیہ ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، جو دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ذمہ دار کر دیا. لیکن جو سب سے بڑی ذمہ داری خفیہ والوں نے اپنی رپورٹ میں دی ہے، وہ جناب پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کو دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ایک خاص تعداد سے زیادہ گاڑیاں مری کی طرف انٹر ہو گئی تھی، تو پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کو یہ روٹ اور ٹریفک کو بند کر دینا چاہیے تھا. ویسے جناب ہمارے حکمران جہاں سے گزرتے ہیں تو جگہ جگہ پہ سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، اور عوام کو کوئی نہیں پوچھا جاتا. یہاں پر عوام وہی عوام ہے جن کو آپ وی وی آئی پی موومنٹ کی 22 گھنٹوں روکی رکھتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا جناب. تو جہاں پر عوام کی اپنی جانوں کی بات تھی، اپنے مسائل کی بات تھی، وہاں پر اس معاملے میں جو ہے مجرمانہ غفلت برتی گئی ہے. اب جناب پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار وزیر اعظم کے وسیم اکرم پلس وہ جناب کل تشریف لائیں گے راولپنڈی. اور راولپنڈی کی جو پنجاب ہاؤس ہے اس میں ایک اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے افسران کو، ذمہ داران کو طلب کیا گیا ہے. وہاں پر ان سے وہ رپورٹس لیں گے، ان کو ہدایات جاری کریں گے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیں گے، کوئی کسی نہ کسی تو مدعا پانا ہی ہے نا جناب انہوں نے. اور یہ ہے کہ وہ کل اس کے بعد پھر جب وزیر اعلیٰ صاحب کوئی احکامات جاری کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کس معاملے پر کارروائی کی جا رہی ہے. بہرحال خفیہ والوں نے جو ہے وہ تمام تر اس کی جو بڑے حصے کی جو ذمہ داری ہے وہ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کو بڑھا لی ہے کہ ان کے اوپر ہے. لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جناب پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کا اس میں کتنا کردار ہے، راولپنڈی کی ٹریفک پولیس کا اس میں کتنا کردار ہے، مری کی جو تحصیل لیول کی انتظامیہ اور پولیس ہے اس کا اس میں کتنا کردار ہے، اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا کتنا کردار ہے. اب آپ فیصلہ خود کر لیجئے. اور لیکن جو آخری اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو 21 افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اللہ پاک یہ تعداد زیادہ نہ کریں. ہماری تو دعا ہے، آپ بھی دعا کیجیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.